بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 96 آیت نمبر 32 سورہ رات۔ ماقبل کی آیات کے اندر پچھلے سبق میں یہ ذکر کیا جا رہا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اگرچہ ان کو معجزات مطلوبہ دیے جائیں، کیونکہ قرآن جیسا عظیم الشان معجزہ جس کے ذریعے پہاڑ چلائے جا سکتے ہیں، مردوں سے بات کی جا سکتی ہے، اگر اس کے اندر اس طرح اللہ کر دے تو کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی یہ ایمان نہیں لاتے۔ معنی یہ ہے کہ ان کے اندر ضد ہے، ہٹ درمی ہے، اور ضدی عنادی آدمی ایمان نہیں لا سکتا۔ آخرکار یہ ہے کہ یہ لوگ اس طرح کفر میں مسلسل انکار کرتے رہیں گے، شرک اور کفر کرتے رہیں گے، ان پر یا تو عذاب آ جائے گا فی الفور، یا او تحل قریبا من دارہم، ان پر آپ فاتح بن کر آ جائیں گے، اور ایسا ہوا جیسے فتح مکہ کے اندر تھے، یا ان کے قرب اور جواب میں قریب میں عذاب آئے گا، جیسے آج کل بھی اس طرح ہوتا رہتا ہے کہ قریب میں زلزلے ہوتے ہیں اور اسی طرح سیلاب آتے ہیں، مختلف قسم کی سزائیں اور عذابوں کا ہمارے قرب اور جواب میں ذکر ہوتا ہے، اور ہم اس سے عبرت نہیں حاصل کرتے اور ڈرتے نہیں، اور خوف الہی ہمارے دلوں میں نہیں آتا۔ تو اس طرح یہاں تک کہ یہ حالات پیش آتے رہیں گے حتی یاتی وعد اللہ، آخر کار یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ قیامت آ جائے گا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، گویا کہ ان کے اندر ضد اور عناد کی وجہ سے یہ ماننا تو دور کی بات ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استہزاء کرتے ہیں، تو اس لیے آیت میں نبی علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، اگر آپ سے یہ استہزاء کرتے ہیں تو صبر کریں، ہم ان کی گرفت کریں گے۔ پہلی قوموں کو بھی ہم نے سزا دی ہے جنہوں نے انبیاء کے ساتھ استہزاء اور مذاق کیا ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، البتہ تحقیق استہزاء کیا گیا ہے، برسول من قبل کا، بہت سارے انبیاء کے ساتھ، من قبل کا، آپ سے پہلے۔ رسول میں تنوین للتکثیر ہے، معنی برسول کثیرۃ، بہت سارے انبیاء کے ساتھ، یا برسول میں تنوین للتعظیم ہے، برسول عظام، بڑے بڑے انبیاء کے ساتھ، جلیل القدر انبیاء کے ساتھ استہزاء کیا گیا ہے، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات۔ تو انہوں نے صبر کیا ہے تو آپ بھی صبر کریں۔ فَأَمْلَيْتُ، ہم نے مہلت دی ہے، املا یملی، املا کا معنی ہے مہلت دینا، عذاب میں تاخیر کرنا۔ ہم نے مہلت دی ہے للذین، ان لوگوں کے لیے، کفروا، جنہوں نے انکار کیا انبیاء سے، توحید سے، ثم اخذتہم، اور مہلت کے بعد پھر میں نے ان کو پکڑا اور سخت سزا دی۔ تو کس طرح پکڑا؟ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي، پھر میری سزا کیسے تھی؟ عقاب مانا سزا، سخت قسم کی سزا تھی، ان کو زیر و زبر کر کے رکھ دیا، تہ و بالا کر کے رکھ دیا۔ افمن ہوا قائم، یہ دلیل ذکر کی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی عظیم ذات ہے جو صفات کمال رکھتی ہے، اور جو خالق اور مالک ہے، جو ہر چیز کی نگرانی کرتی ہے، ہر چیز کا محافظ ہے، انسانوں کی حفاظت کرنے والی، انسانوں کے اعمال کا محاسبہ کرنے والی، اس ذات پاک کو ان لوگوں نے چھوڑ کر اور کمزوروں کو پکڑا ہوا ہے، جس کے اندر خدائی صفات نہیں پائی جاتی، جو کمزور ہیں، جو عاجز ہیں، جو محتاج ہیں، ان کو پکڑا ہوا ہے۔ تو یہ لوگ کتنے ہی بیوقوف ہے۔ یہ دلیل ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر۔ افمن ہوا قائم، آیا وہ ذات جو کہ نگران اور منتظم ہے ہر نفس کے اوپر، بما کا سبت، ساتھ ساتھ اس کے اعمال کے اوپر جو اس نے کی ہے ان کے اوپر بھی نگران اور محافظ ہے، تو اس ذات کو انہوں نے چھوڑا ہوا ہے۔ وجعلوا للہ، اور انہوں نے بنایا ہے اللہ کے لیے شرکا، حصہ دار، اللہ کے ساتھ اس کی خدائی میں حصہ دار بناتے ہیں کہ فلاں ولی فلاں چیز دینے والا ہے، فلاں بزرگ فلاں دینے والا ہے، بیماریاں دور کرنے والا ہے، تکلیف دور کرنے والا ہے، مال میں برکت دینے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے، سموہم، ان کے صفات بیان کرو جو خدائی صفات ہے، ام تنبئونہ، یا اللہ کو تم خبر دیتے ہو، بما، ان چیزوں کی، لا یعلم فی الارض، جن کا وجود نہیں ہے زمین کے اندر، ام بظاہر من القول، یا تم اللہ کے ساتھ حصہ دار بناتے ہو ظاہری بات میں، صرف سرسری بات ہے، تمہارے پاس دلیل نہیں ہے۔ بل زین للذین کفروا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ خوبصورت کیا گیا ہے کافروں کے لیے، مکرہم، ان کا شرک اور کفر، اور روک دیے گئے ہیں عن السبیل، توحید سے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے نہیں ہے اس کے لیے من ہاد، ان کو ہدایت دینے والا۔ افمن ہوا قائم، یہ حمزہ استفہام ہے،
اور ومن وقائم علی کل نفس بما کسبت، اس کی جزا محذوف ہے کمن لیس کذالک۔ اور یہ لفظ قائمن قیام کے معنی میں نہیں ہے جیسے کہ انسان بیٹھا اور کھڑا ہو جائے، تو اس معنی میں یہاں پر مراد نہیں ہے کہ کیا وہ ذات قائمن جو کھڑا ہے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ یہاں مطلب قائمن کا معنی ہے عالمن کے معنی میں ہے۔ تفسیر قرطبی رحمہ اللہ، آیا وہ ذات جو عالم ہے علی کل نفس، ہر نفس کے پر اس کا علم کامل ہے، بما کسبت، اور ساتھ ساتھ ان چیزوں پر بھی عالم ہے جو کسبت، جو نفس کرتا ہے اس کے اعمال، کمن لیس کذالک، اس ذات کی طرح ہے جو عالم نہیں ہے، اس شخص کے پاس حالات کو بھی نہیں جانتا اور اس کے اعمال کو بھی نہیں جانتا، اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، تو یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ معنی اللہ جو عالم ہے اور مخلوق جو جاہل ہے، دونوں برابر نہیں۔ یا معنی آیت کا یہ ہے کہ قائمن بمعنی تولی بامور الخلق مراد ہے۔ افمن ہوا قائمن، وہ ذات قائمن جو نگرانی کرتا ہے، جو منتظم ہے لوگوں کے کاموں کی، اس کی حفاظت کرنے والا ہے، علی کل نفس، ہر نفس کا منتظم، ہر نفس کی حفاظت کرنے والا، ہر نفس کو چلانے والا، بما کسبت، اور ان کے اعمال کا بھی محاسبہ کرنے والا، وہ ذات کمن اس ذات کی طرح ہے، لیس کذالک، جو نہ نگران ہے، نہ محافظ ہے، نہ عالم ہے، نہ اس شخص کی حفاظت کر سکتا ہے، نہ اس کے اعمال کی، دونوں برابر ہے، مانا لا برابر نہیں ہے۔ جب برابر نہیں ہے تو وجعلوا، انہوں نے پھر بنایا ہوا ہے مشرکین نے، للہ اللہ کے لیے، شرکاء مانا حصہ دار، اور ان حصہ داروں کو پکارتے ہیں، ان سے حاجتیں مانگتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے سموہم، سموہم کا یہ معنی نہیں ہے کہ ان کے نام لے لو کہ وہ فلاں فلاں ہے، نہیں، یا سمو بمعنی صفوہم، ان کی صفات کمال بیان کرو، صفات الوہیت بیان کرو کہ ان کے اندر خدائی صفات ہے، کہ وہ خالق ہیں، وہ مالک ہیں، وہ رازق ہیں، وہ داتا ہے، وہ مشکل کشا ہے، یہ صفات ان کے اندر ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے کہ اللہ خالق ہے، اللہ مربی ہے، اللہ رازق ہے۔ اس صورت کے اندر تمام صفات الوہیت کا اور صفات کمال کا ذکر تھا، تو یہ معنی ہوگا قل کہہ دیجئے سموہم، ان کا صفت بیان کرو، ان کا نام لے لو، ان کے اندر اس کمالات بیان کرو۔ جواب نہیں ہے، منع نہیں کر سکتے، تو مانا بلکہ یہ کہ تنبئونہ، تم اللہ کو خبر دیتے ہو، بتاتے ہو، بما ان چیزوں کے بارے میں، لا یعلم فی السماء فی الارض، جن کو اللہ نہیں جانتا زمین میں۔ معنی یہ ہے کہ لا یعلم کنایا ہے لا یجدو سے، معنی یہ ہے کہ وہ موجود ہی نہیں ہے زمین کے اندر ایسی ہستی جو جن کے اندر صفات الوہیت اور خالقیت کی صفات موجود ہو۔ بلکہ بمعنی بل ہے، بل تشرکون، بلکہ تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیروں کو، بظاہر من القول، صرف سرسری بات میں، ظاہر معنی ظاہری بات ہے، تمہارے پاس حقیقت میں کوئی دلیل نہیں ہے، ویسے تمہارے منہ کی باتیں ہیں، ذالک بافواہہم، بل یہ شرک کیوں کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ بل زین للذین، کافروں کے لیے مزین اور خوبصورت کر کے دکھایا گیا ہے، مکرہم، ان کا شرک اور ان کو کفر، یہ کفر اور شرک ان کو اچھا لگتا ہے، یہ بدعت انسان کو اچھی لگتی ہے، یہ فسق و فجور اور گناہ انسان کافر کو اچھا لگتا ہے، تو یہ ایک تزیین ان کے دل میں شیطان کی طرف سے ہے، ان کے نفوس کی طرف سے ان کو یہ مزین کر کے دکھایا گیا ہے۔ وصدوا عن السبیل، اور روک دیے گئے ہیں، سبیل معنی سیدھے راستے سے، جو کہ راستہ حق اور توحید کا راستہ ہے۔ ومن یضلل اللہ، جس کو اللہ گمراہ کر دے، فما لہ من ہاد، تو نہیں اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا۔ لہم، تخفیف ہے ان کے لیے عذاب، ایک خاص قسم کا عذاب ہوگا، عذاب میں تنوین ہے، اور تنوین معنی ایک خاص ناشنا قسم کا عذاب، فی الحیات الدنیا، دنیاوی کی زندگی کے اندر، دنیاوی زندگی میں عذاب خاص کا معنی یہ ہے کہ ان کے اوپر مصیبتیں ہیں اور ٹینشنیں ہیں اور تکلیف ہے، اگرچہ مال و دولت زیادہ ہے۔ والعذاب الآخرت، اور آخرت کا عذاب، اشق، وہ تو سخت ہے، وہ تو خطرناک، بہت سخت شق ہے۔ وما لہم من اللہ، اور نہیں اللہ ان کے لیے، من اللہ معنی اللہ کے عذاب سے، میں واقع، کوئی بچانے والا، واقعی معنی وقایت، حفاظت کرنے والا، بچانے والا۔ پیچھے کہا تھا وما لہم من دونہ من وال، نہیں ہے ان کے لیے کوئی متصرف معنی حفاظت کرنے والا، اور یہاں کا ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔